Kekalahan kaum musyrik Quraisy dalam perang Badar melawan muslimin meninggalkan luka mendalam di hati kaum Quraisy Mekah. Mereka menyimpan dendam akibat tewasnya sanak keluarga di medan Badar. أرجوك لا تنتحب يا سيدي فتسمعك قريش. كيف لا وقد ذهب أولادي الثلاث زمعة والحارث وعقيل. هل بكت قريش قتلاها لعلي أبكي بكل حريتي على أولادي فإن قلبي يحترق. Hingga suatu malam, di samping Ka'bah, Sofwan, seorang tokoh Quraisy, merancang sebuah rencana jahat. اسمع يا عمير، إنك من شياطين قريش المريض، ولطالما آذيت محمدا وأصحابه دون أن تخشى في ذلك لومة لائم. وابنك وهب في الأسر، وقد قتل أبي وأخي، قتل سادتنا وخيرة أهلنا، ولا خير في العيش بعدهم. صدقت والله، ولولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيقة بعدي لخرجت إلى محمد وما عدت إلا أن أقتله. دينك علي أنا أقضيه عنك، وعيالك عيالي أواسيهم معاشهم. Dengan mengumbar janji manis, Sofwan memberikan sebuah pisau yang dilumuri racun kepada sahabatnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. اكتم عني وعنك. سقطت على الكتوم يا عمير. Tak seorang pun tahu rencana jahat dua sahabat karib ini. Sang sahabat karib yang akan menjadi eksekutor pun telah siaga. Dialah tokoh Quraisy yang disebut-sebut sebagai setan Quraisy, Umair bin Wahab. Sebagai tokoh yang sangat membenci Rasulullah, Umair bin Wahab selalu tampil agresif menghentikan dakwah Nabi dan menyakiti kaum muslimin. Maka pantas ia dijuluki setan Quraisy. Maka terjadi kesepakatan. Kesepakatannya adalah bahwa Umair berangkat ke Madinah, targetnya membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan hutangnya Umair berikut keluarganya itu dalam tanggungan Sofwan bin Umayyah. Ini dua orang jahat yang luar biasa. Jadi bayangkan perencanaan kejahatan itu ada di samping Ka'bah. Merencanakan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sepakat. Sepakatan mereka juga kita harus merahasiakan informasi ini. Maka ini Sofwan yang memerintahkan dengan jaminan, kemudian Umair bin Wahab berangkat. Dengan membawa pedangnya, dia berangkat. Melihat kedatangan Umair bin Wahab di Madinah, para sahabat Rasulullah langsung siaga. Mali Umair bin Wahab al-Jumahi wa huwa syaitan Quraisy yadkhulu masjid Rasulullah ma jaa illa li syarr. Ahmu Rasulullah. Mengingat jejak rekam Umair yang dikenal tak pernah memiliki niat baik terhadap muslimin. Anta man harrasha bainana wa bain Quraisy wa hazarana lil qaum yawm Badr. Umair bin Wahab yang mengaku ingin menebus putranya yang ditawan kaum muslimin dalam perang Badar ini memang pantas dicurigai. Lantaran datang dengan membawa pedang. ما جاء بك يا عمير؟ جئت لإطلاق ولدي وهب فهو بين أيديكم فأحسنوا إليه.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengetahui niat jahat Umair bin Wahab melalui wahyu Allah segera mengungkap niat jahat Umair. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذا البيت؟ بل قعدت أنت وصفوان بن أمية بن خلف في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش فقلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان عيالك وديونك على أن تقتل نبي الله، والله حائل بينه وبين ذاك يا عمير. صدقت والله يا محمد، هذا أمر ما علمه من أهل الأرض إلا أنا وصفوان بن أمية، أشهد أنك رسول الله. Inilah yang justru mengubah sikap Umair bin Wahab. Bahkan hal ini pula yang menyadarkan Umair akan kebenaran kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من السماء وما ينزل عليك من الوحي، والله إنه لسر بيني وبين صفوان، وأني لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول لكم رسول الله: علموا أخاكم الإسلام. Umair yang seperti mendapat benturan keras, dia mengatakan, kenapa dia langsung bersaksi? Dia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang bersama kami saat kami berdua di Hijr Ismail. Bagaimana kau bisa tahu? Pasti ini informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu Umair menyatakan syahadatnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada sahabat, faqihu akhakum, tolong ajari saudara kalian ini Islam yang dalam ilmunya. Nah, jadi Rasulullah SAW, dan ini juga kebiasaan yang baik, orang yang sudah masuk Islam, mari belajar Islam. Jangan hanya bernyanyi dengan kalimat mu'alaf dan mu'alaf, karena dia harus segera belajar Islam. Dan tugas muslimin mengajari saudaranya. Kemudian muncul kalimat Umar. Ini lagi-lagi Umar menyampaikan kalimatnya. Kata Umar, demi Allah, dia begitu benci dengan Umair karena Umair dulu memusuhi Islam. Demi Allah, saya melihat babi lebih saya sukai daripada melihat Umair. Itu kalimat sangat keras. Tadi dia bicara anjing, sekarang dia bicara babi. Umar mengatakan kalimat itu betapa orang ini buruk sekali, jahat sekali, sampai mendapatkan gelar setan dari ini setannya orang Quraisy. Sampai Umar mengatakan bahwa melihat babi lebih saya sukai daripada melihat Umair. Tapi ini juga fair, ini juga hati orang beriman. Tapi begitu dia masuk Islam, dia lebih saya sukai daripada sebagian anak-anak saya. Ya Rasulullah, لقد كنت من أشد الناس على المسلمين في مكة، فأذن لي بالعودة فأقدم مكة وأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم وإلا. عمير، يقول لك رسول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أطلقوا لعمير ولده. ثبتك الله على الإسلام يا عمير. Inilah pintu hidayah Umair bin Wahab. Maka ia pun meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke Mekah setelah belajar bersama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umair bertekad untuk menebus kesalahan dan dosa masa lalunya dengan menyeru kebaikan kepada penduduk Mekah, termasuk para pemimpin Quraisy Mekah. Maka orang pertama yang ditemui di Mekah adalah sahabat karibnya, Sofwan bin Umayyah. بشر يا عمير، لابد أنك عدت بما لم يعد به أحد من قبل. قل لهم يا عمير. يا أهل مكة، أنا عمير بن وهب الجمحي، عرفتمونني أشرس خلق الله وأشدهم نكاية بالمسلمين،
عرفتم عميرا لا يهاب إنسا ولا جنا. ألا وقد جلست أنا وصفوان بن أمية، وأعطاني خنجرا مسموما وتعهد بنفقة عيالي إذا ما قتلت محمدا، فحملت سيفي وحطبت رحالي بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتصلي على محمد؟ إنه نبي الله. وعندما وقفت بباب مسجد رسول الله سألني لماذا جئت، فقلت لفداء ولدي الأسير. قال ما لهذا جئت؟ إنما جلست أنت وصفوان قريبا من الكعبة، وقال لك كذا وكذا وكذا، وأعطاك الخنجر المسموم لتقتلني به. إن الله يمنعني منك يا عمير. فقلت ما اطلع على هذا الأمر بشر سوانا؟ فقال إن الله اطلع عليه وأطلع عليه رسول الله. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويحك ويحك، لنمزقنه إربا. يا معشر قريش، تعرفون عميرا، والله الذي لا إله إلا هو لا يصيبني من أحدكم شر إلا قتلت أشرافكم به. فمن أراد منكم الموت بسيفي المسموم هذا فليتبعني، وإن أردتم سلامتكم فدعوني، ولن أغادر مكة، بل سأبقى شوكة في حلقكم. اذهب راشدا يا عمير، إننا نعد لحرب غير هذه الحرب. فماذا لو أن بني جمح وهم من أكبر بطون قريش ائتمروا مع عمير وهو أشدهم نكاية؟ يا معشر قريش، إن محمدا رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فمن أراد منكم النجاة بالدنيا والآخرة فليتبعه. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن محمدا رسول الله، فمن أراد منكم النجاة بالدنيا والآخرة فليتبعه. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن محمدا رسول الله. Sementara di kota Mekah, Safwan itu dengan sangat bangganya setiap hari mengatakan, sebentar lagi kalian akan dengar berita yang luar biasa mengejutkan kalian. Sebentar lagi kalian akan mendengar dari Madinah berita yang sangat mengejutkan. Orang penasaran. Dia bilang, apa beritanya? Tunggu saja nanti. Dengan sangat bangga dia mengatakan, ini rencana berdua. Dia juga ingin menaikkan derajatnya sebagai seorang pemimpin Quraisy. Nanti kalian akan dengar beritanya. Tapi setelah beberapa hari tidak ada berita. Setiap ada rombongan dagang datang dari kota Madinah, dia selalu bertanya, ada berita yang mengejutkan di Madinah? Kata mereka tidak ada. Nah, dia heran. Rombongan berikut datang, ada yang mengejutkan dari Madinah? Tidak ada apa-apa. Begitu setiap datang rombongan, dia bertanya, tapi tidak ada berita. Sampailah ada rombongan dagang yang datang. Begitu dia datang ditanya, ada yang mengejutkan? Ada yang mengejutkan. Apa beritanya? Beritanya Umair bin Wahab masuk Islam. Duduk bersama muslimin, duduk di masjid, belajar Quran, belajar mengaji, dia sholat bersama Rasul. Lihat, bayangkan, saat dia ingin berbangga dengan berita wafatnya Nabi SAW, dia seperti dibentur dinding Safwan bin Umayyah. Betapa terkejutnya, Umair bin Wahab yang diutus malah masuk Islam. Subhanallah, begitulah hidayah. Ada orang-orang yang masuk Islam pada saat telah mencapai puncak kekafirannya dengan benturan yang Allah benturkan sampai dia terbuka hati mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umair kini berubah menjadi pribadi yang lain. Ia tak lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dimiliki. Umair begitu giat menyeru penduduk Mekah kepada Islam tanpa takut akan ancaman Quraisy. Ya masyarakat Quraisy, al-kufru dunyahu malama wa akhiratuhu nadamah. Aslimu taslamu wallah. Ya masyarakat Quraisy. Wayhaka ya Umair. هكذا تغيظنا؟ ويحك يا امرأة، نذر علي لأملأن قلوبكم غيظا يا أعداء الله. قبحت أنت وما جئت به. بل قبحت وبعلك وما فعله رهطك في بدر، فهم في النار يتقلبون. ويحك، هكذا تقول عنهم؟ أنا هند وأنا عمير. يا معشر قريش، يا معشر قريش،
يا معشر قريش، والله لن تطول الأيام حتى نرى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق البيت الحرام. يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله لن تطول الأيام حتى نرى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق البيت الحرام. Usaha keras dengan tantangan besar ini pun akhirnya membuahkan hasil. Tak sedikit penduduk Mekah yang menyambut seruan Umair bin Wahab. Dalam waktu yang tak terlalu lama, Umair berhasil membawa rombongan penduduk Mekah berangkat ke Madinah secara terang-terangan untuk berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat menyebutkan Umair bin Wahab bahkan berhasil memimpin rombongan penduduk Mekah yang menerima seruan dakwahnya hingga 3 kali menuju Madinah. Umair telah menepati janjinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaktian terhadap Islam dan nabinya setaraf dengan usahanya memerangi Islam dan nabinya di masa lalu. Perjuangannya membela Islam dan kaum muslimin di kota Mekah jauh dari sahabat-sahabatnya dari kaum muslimin di Madinah dilakukan tak kenal lelah. يا آل هاشم، سامحوني واعذروني عما بدر مني بحقكم وحق إخوتي المسلمين، فلقد كنت ضالا واهتديت، هداني نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هداك يا عمير. والله لأكيدن لهم الدوائر ولأسمعنهم ما يكرهون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا معشر قريش، يا معشر قريش، أنتم أولهم لا مواقف. Umair terus berdakwah sekaligus memberi ketenangan dan menjaga keamanan muslimin lemah di Mekah. يا أهل مكة، بل يا مشركي قريش، كف يا هذا، إنه لجبن أن تفعلوا هذا بأسيرين مقيدين لا يملكا من أمرهما شيئا. يرحمك الله. أخوكم في الله عمير بن وهب الجمحي. أما تنتهي يا عمير؟ والله ما عدنا نطيق رؤيتك، ولسوف يصيبك منا ما لا تحب. والله يا ابن أمية المقتول في بدر إن ورائي عصبة عاهدوني الله ورسوله إن قتلتموني أو آذيتموني ليقتلون بي منكم رجالا من سادتكم تبكونهم دما. الصبر يا أخي، الصبر. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hari permaafan dan kasih sayang.
namun juga mengumumkan untuk mengeksekusi sejumlah tokoh musyrik Quraisy. Seorang di antaranya, Sofwan bin Umayyah, sahabat karib Umar bin Wahab. Umair pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi pengampunan kepada sahabat karibnya ini. Umair ingat temannya, Sofwan, teman lama dia, dan masih hidup. Sofwan juga orang beruntung. Dia tidak mati bersama tokoh kafir lainnya. Dia ingat temannya, mengatakan, ya Rasulullah. Umair berkata pada Rasul, ya Rasulullah, inna Sofwan sayyidu qaumi. Sofwan itu pemimpin masyarakatnya. Kalau saja dia mau masuk Islam, tapi dia, ya Rasul, lari. Dia lari karena begitu Rasul masuk, Sofwan lari. Sofwan tahu persis bahwa tidak sederhana hukuman buat dia. Dia lari, disebutkan bahwa dia mengarungi laut, jadi dia menyeberang laut, berarti yang paling dekat adalah dia ke arah Sya'biyah, ke arah Jeddah kurang lebih, kemudian masuk ke laut, dan kemudian dia akan berlari, tujuannya ke arah Yaman, disebutkan. Tetapi Umair mengatakan, ya Rasulullah, malah Sofwan lari dari sini. Sofwan ingin membunuh dirinya di lautan. Bahasa Umair, ya Rasulullah, apakah kalau aku coba dekati dia, aku datangi, aku cari dia, apakah engkau mau menjamin keselamatannya? Karena Umair pun tahu apa hukuman Nabi untuk Sofwan. Kata Nabi, ya, atas jaminanmu, maka aku akan memberikan jaminan keselamatan. Rasulullah بالباب. إن عميرا يزعم أنك قد أمنتني. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدق عمير. إذن فاجعلني في الخيار شهرين. أنت بالخيار 4 أشهر. يا معشر المسلمين، ثمة من يقول إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر. يقول لكم رسول الله: لا هجرة بعد الفتح، لكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. Umair begitu gembira melihat sahabatnya yang dahulu pernah merencanakan dengan dirinya untuk membunuh Nabi mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, sejarah tak banyak mencatat kehidupan Umair bin Wahab. Namun begitu, Umair larut dengan kaum muslimin bahu-membahu, menyebarkan Islam hingga wafatnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab.